نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم انہیں ملا دیتے ہیں جنت میں، یعنی کہ جنت کے اندر جو ایمان والوں کا خاندان ہے وہ ایک ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی بنیاد پر ان پر کرم فرمائی کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی بھی ایمان سے باہر ہو گیا اور مسلمان نہ رہا تو پھر اس کا راستہ بدل جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعز و اقربا، جو اس کے رشتہ دار پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور پھر اس سے دنیا میں جو لوگ موجود ہیں اور جنہیں وہ چھوڑ کر پہلے گیا تھا، یعنی جب اس کا انتقال ہوا اس وقت دنیا میں جو لوگ اس کے رشتہ دار واقف کار میں زندہ تھے، وہ بعد میں جانے والے سے جب ملاقات کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں جیسے بچھڑا ہوا شخص جو سفر کے لیے نکل جاتا ہے اور سفر سے واپس آتا ہے، اپنی ٹریولنگ کو کمپلیٹ کر کے جب واپس آتا ہے تو جس طرح گھر والے اپنے عزیز مسافر کا استقبال کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ جو پہلے چلے گئے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، اعز و اقربا میں، جب بعد والا جا کر کے جاتا ہے یہاں سے تو ان کا اسی طرح وہ استقبال کرتے ہیں جیسے مسافر رشتہ دار کا لوگ استقبال کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جو روحیں اس دنیا میں ایک دوسرے سے متعارف ہیں، ایک دوسرے کو جانتی ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سب کے معاملات الگ الگ ہو جائیں گے۔ اگر ایمان والے ہیں تو وہ ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے، جو خاندان والے ہیں، جو گھر والے ہیں، جو اعز و اقربا ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان والا نہ رہا، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ استقبال کرتے ہیں اپنے آنے والے، بعد میں آنے والے رشتہ دار کا، اور سب کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ جو بعد میں جانے والا مرحوم ہے، جو بعد میں جانے والی روح ہے، وہ بتاتی ہے فلاں تو مجھ سے پہلے آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے گویا یہ کہتے ہیں کہ اس کا راستہ لگتا ہے بدل گیا۔ مگر جو ایمان والے آپس میں ملتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں، دونوں دیکھ کر کے ایک دوسرے کو خوش ہوتے ہیں۔ جو بعد میں جانے والا
اپنے پہلے جانے والے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جو پہلے والے بعد میں آنے والے سے ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی اتباع کی، الحقنا بہم، ہم انہیں ملا دیتے ہیں، ہم ان کی ذریت کو ملا دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو ملا دیتے ہیں، اور گویا جنت میں یہ جو رشتہ دار، بالخصوص جو گھر والے ہیں، اولاد، والدین، اللہ تبارک و تعالی خاندان والوں کو ایک ساتھ رکھے گا، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ سبھی اس دنیا سے جائیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے جنت ہے۔ جنت میں ایک بڑا اعزاز یہ بھی دیا جائے گا کہ ہر انسان کا جو قد ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام والا قد ہوگا، عمر جو ہوگی یعنی ایج جو ہوگی، عمر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ایج ہوگی، 33 ایئرس، اور دل جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا وہ حضرت ایوب علیہ السلام والا دل عطا فرمائے گا، انتہائی پیور دل، اور جو زبان اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا کرے گا، یعنی جو زبان آپ جس زبان سے وہاں بیان کریں گے، گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، وہ زبان مصطفیٰ والی زبان ہوگی، یعنی عربی زبان ہوگی۔ اتنے اعزاز کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جو حسن جنتیوں کو دیا جائے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ کیسی شان والا جنتی ہوگا۔ دنیا کی مشقتیں، دنیا کے امتحانات سے گزرنے کے بعد کتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس شان کے ساتھ جب جنتی جائے گا تو جنت میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوگا، اور تخت پر ملکہ کی شکل میں ایمان والی اس کی جو بیوی ہے وہ بیٹھی ہوگی، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے، اور جس کا مرتبہ جو دنیا میں زوجہ، جو بیوی، جو وائف ہوتی ہے، ایمان والی اور ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے، تو جنت میں جانے کے بعد جس طرح جنتی تخت پر بیٹھا ہوگا اعزاز و عزت کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوگی، اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی، اور جس کا درجہ حوروں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوگا، جس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوں گی، جس کا حسن بہت زیادہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ میں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا واترابا، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسا خوبصورت بنائے گا کہ جیسے وہ کنواری اور لڑکیوں کی طرح رہیں گی، اور وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اور شوہر ان سے محبت کرنے والے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حوروں کی شان ہے، تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ کی جو زوجہ ہے وہ ان سے زیادہ درجوں 70 درجہ افضل، تو پھر ان کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا، اور وہ ایک شہزادی کی طرح، ایک ملکہ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ جنت میں رہیں گی۔ اندازہ لگائیے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام کی بارش ہی کہی جائے گی کہ اس دنیا میں جن سے انسان مانوس ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن کے لیے قربانی دیتا ہے، جن کو دیکھے بغیر وہ بے چین رہتا ہے، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، ذرا غور کیجئے، اپنے ماں باپ، کل
जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला इनको इकट्ठा रखेगा। तो एक तरफ जन्नत की आसाइश, वो एक अलग गुफ्तगू है कि जन्नत कैसी है, कितनी हसीन व जमील है, और जन्नत में अल्लाह के कितने इनामात की बारिश होती है, जन्नत कितनी नेमतों वाली है, वो एक अलग गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह किसी मौके पर की जाएगी, ज़रा गौर कीजिए। लेकिन उसमें एक तो ये है कि ऐसी जगह जाकर आदमी खुश होगा, और फिर उससे बड़ी बात यह है कि अपनों के साथ जब होगा तो कितना खुश होगा। तो ये लोग जो इस दुनिया में साथ हैं, कल वहाँ भी साथ में होंगे, मगर कुरान कहता है शर्त ईमान है, ईमान के साथ जाएंगे। तो जैसा कि हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि इज़ा मातल मय्यितु इस्तक़बलहु अहलहु कमा यस्तक़बिलुल गायब, कि जब कोई मर जाता है और इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ जाता है, अगली दुनिया की तरफ जाता है, तो वो फिर जो पीछे लोग उसके अपने रिश्तेदार हैं वो उसका इस्तकबाल करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। यानी ईमान वाले का इस्तकबाल करते हैं। गोया यहाँ से निकलने के बाद जो यहाँ बिछड़ते हैं फिर वही आगे जाके मिल जाते हैं। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम जो मैंने आपके सामने बयान किया, और साथ ही साथ कुरान की आयत भी आपके सामने पेश की, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि जो लोग यहाँ साथ में हैं, ख़ानदान वाले, घर वाले, ज़ौज, ज़ौजा, औलाद, वो फिर जन्नत में भी साथी होंगे। शर्त बस ईमान है। ये जहन में महफूज रखना चाहिए, और ये दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामती अता फरमाए और सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। और बाज़ लोगों का जो ये अकीदा है कि इस दुनिया से जाने के बाद फिर वो आवागमन का जो अकीदा है, या इस तरह से कि दुनिया से जाने के बाद कोई परिंदा बना दिया जाएगा, कोई जानवर बना दिया जाएगा, तो इसके लिए कोई दलील नहीं है और कोई फरमान नहीं है। ये सब बोगस अकीदे हैं और ये मुशरिकाना गोया अकीदे हैं कि फिर उसके बाद, जैसा कि हज़रत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इंसान इस दुनिया से जा कर के फिर वापस आता है इसी दुनिया में वो जानवर बन कर के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तय कौन करेगा कि आप कौन सा जानवर बनेंगे और ये कैसे तय होगा। तो उन्होंने कहा साहब, बुराई के जो ये अकीदा रखता था उसने मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि असल में यहाँ ये है कि जैसी बुराई होगी वैसा ही जानवर होगा। बुराई अगर ज़्यादा होगी तो वो जलील तरीन जानवर होगा, और अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा करेगा तो परिंदा बन जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस पर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बताओ कि मौजूदा दौर में लोगों में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं या बुराइयाँ। उसने कहा बुराइयाँ ज़्यादा हैं। तो कहा तो फिर उस हिसाब से जो लोग मर रहे हैं हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में साल हा साल में, तो जो वापस आ रहे हैं मरने के बाद जो बुरे लोग, तो फिर तो जानवरों की तादाद इंसान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़मीन पर होनी चाहिए। मगर हम तो ये देख रहे हैं कि शिकायतें इस बात की हैं कि जानवर ख़त्म हो रहे हैं, परिंदे ख़त्म हो रहे हैं और इंसान बढ़ते जा रहे हैं। आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दर हकीकत ये सारे अकीदे ऐसे हैं, इसका न अक्ल से ताल्लुक़ है न दीन से ताल्लुक़ है। यही इंसान है जो यहाँ है। यही इंसान जब अगली दुनिया में जाएगा, और अल्लाह ताला अगर ईमान वाला है तो बड़ी शान से अगली दुनिया में जाएगा, बड़ी इज्जत के साथ अगली दुनिया में जाएगा। और अगर ईमान से महरूम हो गया तो हर तरह की फिर महरूमी होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी फजल फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।